بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ بڑی خبروں میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بیوی کو سینٹرل جیل اڈیالہ سے رہا کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل سے آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بیوی کی رہائی ممکن ہوئی۔ اب زیادہ تر بشرا بیوی کی رہائی جیسی ہوئی ہے، صحافیوں نے ڈیل کی خبریں شروع کر دی کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے۔ اب اس میں بھی بات کریں گے، مگر پہلے بشرا بیوی پہ دو چار باتیں کر لیں کہ 9 ماہ بشرا بیوی جو ہے وہ جیل میں رہی۔ ان کو پہلے بنی گالہ میں نظر بند کر دیا گیا تھا، جس پہ باتیں اٹھی کہ ان کو نظر بند کیا گیا ہے اڈیالہ میں، یہ ڈیل کا نتیجہ ہے اور یہ ملی ہوئی ہے۔ بشرا بیوی نے فوری طور پہ اڈیالہ جیل کے لیے درخواست کی کہ مجھے اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے۔ بعد ازاں اس کی درخواست پہ بشرا بیوی کو اڈیالہ جیل بھجوایا گیا۔ 9 ماہ کی جیل بشرا بیوی نے کاٹی، حالانکہ ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، مگر چونکہ عمران خان کی اہلیہ ہیں اس لیے انہیں یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جیسے پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں تھا۔ جیسے وہ رہا ہوئی ہیں، ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا، اور ابھی خبر آئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے انہیں پشاور منتقل کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تاکہ وہ ڈیل کا تاثر جو ہے وہ ختم ہو۔ بشرا بیوی پہ توشہ خانہ میں کیسز تھے، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، توشہ خانہ 3 میں ان پہ خلاف کیسز تھے، اور عدت کا کیس جو تھا وہ ان پہ درج تھا۔ اس معاملات میں ان کو قید کیا گیا تھا، حالانکہ ان میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی، اس کے باوجود وہ جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی تھی۔ خیر، ابھی ان کو پشاور شفٹ کیا جا رہا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں ڈیل کی، تو ایک تو عمران خان سے جو وکلاء ملے ہیں، پرسوں بھی ملے تھے، 7 دن پہلے، 5 دن پہلے، اور آج جو ملاقات ہوئی ہے فیصل چودھری کی اور شاہین کی، ایڈوکیٹ کی، اور سلمان اکرم راجہ کی، تو وہاں پہ عمران خان کی ایک تو داڑھی لمبی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک ہفتہ پہلے کہا گیا تھا کہ عمران خان نے جیل میں اس کا شیو نہیں ہو رہا، شیو کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو اس کی داڑھی بڑھ گئی ہے۔ آج پھر وکلاء نے کہا کہ داڑھی ان کی کافی بڑھ گئی تھی، اور جیل میں ان کو شیو کی سہولت نہیں دی جا رہی، اور جو سہولیات پہلے سے بی کلاس میں تھی، جیسے ایئر کنڈیشن کی اور فریش کی، بی کلاس میں، کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں، جتنے بھی سابق وزراء اعظم جیل گئے ہیں، صدور گئے ہیں یا وزیر اعلیٰ وغیرہ گئے ہیں، ان کو بی کلاس میں شہباز شریف کو، نواز شریف کو، آصف زرداری کو، مریم نواز کو، صوبائی وزراء کو، قومی اسمبلی کے وزراء کو، قومی اسمبلی کے ممبران کو، وفاقی وزراءوں کو، سینیٹرز کو بی کلاس ملی ہے، اور وہ جو ہے اے سی اور فریج ان کو دستیاب تھا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان نے اپنے دور میں امریکہ میں خطاب کیا تھا کہ میں نواز شریف کا اے سی اتار لے گا جو وہ نہ اتار سکے، مگر یہاں پہ اس حکومت نے 16 ماہ ہو گئے ہیں کہ عمران خان جیل میں قید ہیں، تقریباً 445 دن بن رہے، 447 دن کہ عمران خان جیل میں ہیں، مگر ان کو کوئی اے سی اور فریج کی سہولت نہیں دی گئی۔ 2 اخبارات ان کا رائٹ ہوتا ہے، ایک اخبار بھی ان کو نہیں دیا جا رہا، ٹی وی صرف پی ٹی وی دکھایا جاتا ہے، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے، وہ سہولت بھی نہیں دی جا رہی۔ مطلب جو سہولیات وزیر اعظم کو حاصل ہوتی ہیں وہ بھی نہیں دی گئی۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ضیاء شاہد مرحوم جو خبر اخبار کے مالک تھے، ایک بہت بڑے صحافی تھے، کسی زمانے میں جنگ میں جو بیروں میں صحافی ہوا کرتے تھے، مجیب الرحمن شامی سینئر بندوں میں، اور ضیاء شاہد ہوا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے اخبارات نکالے، شامی صاحب نے، مجیب الرحمن شامی نے روزنامہ پاکستان نکالا، اور ضیاء شاہد نے بعد ازاں جو ہے 92 میں جو ہے خبر اخبار پورے پاکستان سے نکالا۔ ضیاء شاہد نے ایک ٹاک شو میں، ایک بڑے میڈیا ہاؤس پہ، میرے خیال میں سما نیوز تھا، اس پہ کہا تھا کہ ایک بہت پاکستان کے بہت بڑے لیڈر کے جیل میں جب میں گیا ملاقات کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بتایا گیا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں، میڈیکل پہ ہیں، تو کہتا ہے میں ہاسپٹل گیا، تو جب ہاسپٹل گیا ہوں تو وہاں پہ موصوف نہیں تھے، مجھے بتایا گیا کہ ہاسپٹل کے ساتھ ایک بنگلہ ہے، وہاں پہ رہتے ہیں،
مگر بتایا جاتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ کہتا ہے پھر مجھے آگے لے کے گئے، میں وہاں پہ گیا ہوں تو کہتا ہے وہاں پہ مجھے اداکارہ نور ملی، جو پاکستان فلم انڈسٹری کی سابق اداکارہ ہیں، بہت فیمس ہے شوبز دنیا میں، اس کا بڑا نام ہے۔ آج کل ایک پالیٹیشین جو عمران خان سے چلے گئے ہیں اور عدت کیس میں عمران خان کے خلاف گواہ بھی تھے، ان کی وائف ہے۔ کہتا ہے وہ سامنے آئی، پھر کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ یہ کس لیے ہے، تو بتایا گیا کہ یہ نور جو ہے یہ خدمت کے لیے، 1 مہینے سے میں ادھر خدمت کر رہی ہوں۔ پھر مجھے بتایا گیا بقول زیاد شاید کہ 1 ماہ بعد دوسری ایک اداکارہ ہیں، وہ آئیں گی اور وہ خدمت کریں گے۔ تو جو بتایا جاتا ہے کہ سیاستدانوں نے 9 سال جیل کاٹی ہے، 10 سال جیل کاٹی ہے، 5 سال جیل کاٹی ہے، وہ جیلیں ایسے کاٹی ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ عمران خان کے دور میں شرجیل میمن جو گھوم بھی نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں ہمسا ہوا کرتا تھا، وہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر عاصم جن پہ اربوں روپے کے مقدمات تھے کرپشن کے، وہ اسپتال میں 1 سال تک پڑا رہا۔ شرجیل میمن ہاسپٹل میں پڑا رہا، عدالت نہیں آ سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہمسا وغیرہ ہوتی تھی، سہارے کے بغیر وہ ہاسپٹل نہیں آ سکتا تھا۔ آج کل موصوف وزیر ہیں، کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھا ہے عمران خان نے جو 16 ماہ کی جیل کاٹی ہے، یہ اس طرح سمجھے کہ ان سیاستدانوں نے 16 سال کاٹ لیے عمران خان نے۔ اگر ان سیاستدانوں کے ساتھ عمران خان کی اس جیل کو کمپیئر کیا جائے تو عمران خان نے ایسے سمجھے کہ 16 سال جیل کاٹی ہے۔ یہ ایک ماہ جو ہے 1 سال کے برابر ہے۔ نہ فریج نہ ٹی وی۔ ابھی تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ جو آج ملاقات کے بعد پھر آئے کہ 7 دن عمران خان کے سیل میں بجلی 14-15 گھنٹے نہیں تھی، ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، ذہنی پریشان کیا جا رہا تھا، نفسیاتی طور پہ اس کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، مینٹل ٹارچر کیا جا رہا تھا، جسمانی کی بات نہیں ہو رہی۔ اس طرح ان سے ایکسرسائز مشین چھین لی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 73 سال کی عمر میں 4-5 گھنٹے ورزش کرتا ہے، وہ ورزش کا سہارا بھی اسے چھین لیا گیا تھا۔ جو اس کا لنگری تھا، جو کھانا بنا رہا تھا، اس کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا۔ عمران خان سے 10-12 دنوں میں کسی بندے کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی، جو آئینی ترامیم ہو رہی تھی۔ آج بھی عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے آئینی ترامیم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو گئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ ایون یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے بشرا بیوی جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی ہے، بتایا گیا تو وہ بولتے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو مطلب ایک بندے کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہو، اتنی سخت قید اس کو دی گئی ہو، اس گرمی میں 12-15 گھنٹے اس کو بجلی نہ ہو، تو وہ کیسے ڈیل کر سکتا ہے؟ تو یہ سب سمجھ گئے، ایون کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ گئی ہے کہ عوام کی پاپولیرٹی جو ہے، عوام جو ہے اس ٹائم پہ عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ گئی ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب یکدم عمران خان کی وائف جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی، وہ رہا ہو گئی۔ ابھی عمران خان کی ضمانتوں کے لیے اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے لگ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس عمر فاروق چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جسٹس میاگل اورنگزیب، وہ سماعت کریں گے 2-4 دن بعد۔ تو یہ ایسی ایک فضا بنائی جا رہی ہے تاکہ لگے کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے 16 ماہ میں دیکھا ہے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں 100 سال جیل میں رہے گا مگر میں ڈیل نہیں کرے گا۔ مگر جو لوگوں کو شو کیا جا رہا ہے، جو حالات بنائے جا رہے ہیں، اس ٹائم پہ عمران خان کی بہنیں جو اسٹرائک میں نکلی تھی عمران خان کے لیے، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے، علیمہ خان اور عظمیٰ خانم دونوں 11 دن سے جیل میں ہیں، ان کی بہنیں۔ اور سب کو پتہ ہے، یہ خبریں آ رہی تھی کہ بشرا بیوی کی اور علیمہ خان کی نہیں لگتی، اب وہ جیل میں یہ رہا ہے۔ اب بشرا بیوی جو ہے وہ سیاست میں انٹر نہیں ہے، ویسے یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر وہ پشاور بھی جاتی ہے اور وہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اگر سیاست میں دخل اندازی کرتی ہے تو یہ بھی بالکل ٹوٹلی عمران خان کی جو منشور ہے، جو ایجنڈا ہے، اس کے خلاف ہوگا۔ تو بشرا بیوی کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، سیاست سے ان کو دور رہنا چاہیے، ان کو سیاست کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی بنی ہوئی ہے، یہ اسی بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔
اور عمران خان کی پاپولیرٹی کی ایک مین وجہ خود اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. ہم نے پاکستان کی پوری تاریخ دیکھی ہے, ہم نے ہر بار اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ حکومتیں بناتے آ رہے ہیں. ہر دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جب یہ حکومتیں بنی ہیں تو انہوں نے اس پارٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جو انہوں نے اپنے انالیسس کیے, اپنے سرویز کیے کہ یہ پارٹی تھوڑی بہت عوام میں مقبول ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو وہ الیکشن جیت جاتی تھی. جیسے پچھلی بار عمران خان, اس سے پہلے نواز شریف, اس سے پہلے زرداری کی گورنمنٹ, اس سے پہلے مشرف تھے خیر 9 سال, اس سے پہلے نواز شریف تھے, اس سے پہلے بے نظیر تھی. تو ایسے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا تھا. کوئی بھی حکومت پاکستان میں ایسے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آئی ہو. یہ واحد گورنمنٹ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی سپورٹ سے آئی ہے, مگر یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کیا ہے کہ ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, اور ان کی جو انالیسس تھی وہ ٹوٹلی غلط ثابت ہوئی. وہ ان پاپولر جماعتیں تھی. الیکشن میں جب 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا اس میں بھی یہ کریش ہو گئی تھی جماعتیں. مگر ایک نقصان جو بہت بڑا ہوا, جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سانحے کے طور پہ ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ڈیمیج ہو گیا, کیونکہ یہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہی, اور ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک ڈینٹ لگا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, کافی جو ہے عام لوگ میں دیکھتا ہوں, میں حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا, اس بار ذرا زیادہ ہو گیا. اور عمران خان کی پاپولیرٹی کی مین وجہ یہی ہے. عمران خان سے 4.25 سال میں حکومت لینا یہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی غلطی تھی, ورنہ عمران خان کے اپنے پارٹی کے لوگ ناراض تھے. مگر جس انداز سے عمران خان سے حکومت لی گئی, راتوں رات ان کی 20 MNAs کو خریدا گیا, ان کو سندھ ہاؤس میں بند کیا گیا, وہاں سے عمران خان کا جو ہے اور اس حکومت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا. ہم نے دیکھا کہ ان 20 نشستوں پہ جب الیکشن ہوئے ان کی سیاست ختم ہو گئی. تو یہ عمران خان سے جو 4.25 سال بعد حکومت خود لینا کہ اس ٹائم پہ انتخابات کرا دیتے تو یہ بچ جاتے, ان کی بچت ہوتی. مگر انہوں نے مناسب سمجھا کہ نہیں, حکومت میں بیٹھنا ہے, تو وہ 1.25 سال پاکستانی عوام نے عذاب کی طرح کاٹا. جو 6% کی ہماری عمران خان کے ٹائم میں گروتھ تھی, جو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں اہل تھی, وہ مائنس میں آ گئی. جو کارخانے ہمارے چل رہے تھے, دبا کے بڑے خوش تھے, وہ سارے بند ہو گئے. جو ڈالر ہمارا 150 پہ تھا, انہوں نے کرائسس شروع کیا پی ڈی ایم نے 178 پہ عمران خان جب آخری دن تھا, آج 290 ہے. جو تیل ہمیں مل رہا تھا پاکستانی عوام کو 150 140 کا, وہ آج ہم 265 پہ خرید رہے ہیں. تو یہ ساری جو ایک تو پاپولیرٹی یہاں سے ہے, دوسرا عمران خان کے خلاف الیکشن سے 1 ماہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے ملا کے جو سمبل لے لیا تھا تحریک انصاف سے, یہاں بھی پاپولیرٹی عمران خان کو عوام نے پسند کیا کہ زیادتی ہو رہی ہے. اس کے خلاف عمران خان پہ 4 کیسز بنائے گئے اور یکدم الیکشن سے پہلے ان کو سزائیں دی گئی, جس میں ایک غیر اخلاقی کیس, عدت کیس عمران خان پہ کر دیا گیا. ایک بندے کے پاس 5 سال سے بیوی ہے, اور 5 سال جو ہے اس کا سابقہ شوہر 5 سال بعد اٹھتا ہے, کہتا ہے اس کا عدت میں نکاح ہوا ہے. اس پہ عوام نے عمران خان کو سپورٹ کیا. 31 سال سزا سنائی ہے 4 کیسز میں, سائفر کیس میں, توشہ خانہ کیس میں, عدت کیس میں, 190 ملین کیس میں. اس میں عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھی. جگہ جگہ پہ اتنی غلطیاں کی کہ اس بندے کو انہوں نے ایک دیو بنا دیا. ابھی آپ یقین کریں, یہ رہائی کی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے رہا کیا جائے اور اس کو نظر بند کیا جائے, تاکہ جیل میں بھی ان کو کچھ ہو نہ جائے. بڑا مسئلہ آئے گا. 73 سال ان کی ایج ہے, وہ باقاعدہ فٹ رہتے ہیں, ایک 50 سال 60 سال کے آدمی کی طرح لگتے ہیں, کیونکہ وہ باقاعدہ ورزش کرتے ہیں, مگر پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. پاپولیرٹی تو اس ٹائم پہ عمران خان انتہا کو پہنچ چکا ہے. اب عمران خان کو آپ اس طرح نہیں گرا سکتے جس انداز میں یہ 1.25 سال پی ڈی ایم نے گورنمنٹ کی, پھر 3 مہینے کی جو آئین کے تحت الیکشن تھا نگران حکومت کا, اور ہم نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی نگران حکومت تھی 4 صوبوں میں اور مرکز میں.
کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے جو اس حکومت میں ہے، تحریک انصاف کے نہیں تھے۔ حالانکہ نگران حکومتوں میں سیاسی جماعتوں کی نمائندگی نہیں ہوتی، اس کے باوجود آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو 1 سال تک کھینچا گیا۔ 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ کیوں؟ عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی تھی۔ جب انہیں لگا کہ پاپولیرٹی میں تھوڑی کمی آئی ہے، وہ بھی ان کی غلط انالیسس سے یہ الیکشن میں چلے گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کو جب آپ ایک جماعت سے سمبل 1 ماہ پہلے لے لیتے ہو، ان کی جو دیگر امیدوار تھے، جو سینئر عہدیدار تھے، وہ 9 مئی کے مقدمات میں جیلوں میں تھے۔ ان کا مین لیڈر عمران خان جیل میں تھا۔ ان کی جو دیگر پارٹی عہدیدار تھے وہ روپوش تھے۔ کھمبوں کو ٹکٹ دیے گئے، مطلب جو جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کی شکلوں کو، جو زیادہ فیمس نہیں تھی، پاپولر نہیں تھی، ان کو سیاست میں اتارا گیا پہلی بار۔ الیکٹیبل جتنے بھی تھے، جتنے بھی الیکٹیبلز تھے جو سالہ سال سے اپنی سیٹ نہیں ہار رہے تھے، ان کو ان کھمبوں نے ہاروا دیا۔ یہ جو انفیمس پرسنالٹیز تھی عمران خان کی، حالانکہ ان کے پاس سمبل کا نشان بھی نہیں تھا، ان کو تضحیک آمیز نشانات دیے گئے تھے، جو نشانات ایک آزاد ممبر کو اگر 100 نشانات پڑے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن میں جا کے خود پک اینڈ چوز کر سکتا ہے جو نشانات باقی رہ جاتے ہیں، مگر تحریک انصاف کو وہ راستہ بھی نہیں دیا گیا۔ ان کو زبردستی بینگن، ٹماٹر، لمبا بینگن، چھوٹا بینگن، گول بینگن، مولی، گاجر، جوتا، واٹر کولر، چڑیا، تضحیک آمیز نشانات دیے گئے۔ ان کو کاغذات جمع نہیں کرنے دیا گیا تھا، ان سے کاغذات چھین کے پھاڑ دیے جاتے تھے۔ اگر کاغذات بھی جمع ہو گئے تو ان کو پھر الیکشن کمپین میں نہیں چھوڑا گیا، ان کے پوسٹر نہیں چھوڑے گئے، ان کو اپنی ایریا میں جلسے نہیں کرنے دیے گئے۔ اس کے باوجود وہ 8 فروری کے الیکشن میں 2/3 اکثریت سے جیت رہے تھے۔ 9 فروری کو فارم 47 پہ 110 ممبران کو جتوایا گیا اور تحریک انصاف سے 2/3 اکثریت لی گئی۔ حالانکہ یہ 2/3 اکثریت کھمبوں نے لے کے دی تھی عمران خان کو، پیچھے عمران خان کی تصویر تھی۔ تو اتنی پاپولیرٹی، یہ سارا جو میں نے بتا دیا، اتنی پاپولیرٹی کے بعد عمران خان پاگل نہیں ہے کہ وہ ڈیل کر کے نکلے، اور وہ ایک ایسی نیچر کا آدمی ہے۔ وہ پہلا 1 مہینہ اس کو پرابلم تھی، کیونکہ وہ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اچھے گھر میں پلا بڑا ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں گھوما ہے، ایک سٹار تھا اس ٹائم میں بھی، فیمس آدمی تھا۔ یہ سختیاں ہم نے دیکھا کہ میرے گاؤں چارسدہ تنگی میں جب عمران خان آئے تھے تو وہ ایک پنکھے کے نیچے ان کے جو دوست تھے مرحوم شاہ زمان خان تنگی کے، ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے حجرے میں آتے تھے ڈونیشن کے لیے 96 میں، تو وہاں پہ 1 مہینہ پڑے رہتے تھے، اور وہ بھی ایک پنکھے کے نیچے، ہاں 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پڑے رہتے تھے، اور عام کھانا گھر کا کھا لیتے تھے، جو ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ تو وہ ایڈجسٹ کر پاتا ہے۔ 1 مہینہ اس کے لیے مشکل تھا، اس نے ایڈجسٹ کیا۔ ابھی وہ 16 مہینے گزار گیا، مگر وہ بیمار نہیں پڑا، 1 دن ہاسپٹل نہیں گیا، 1 دن میڈیکل پہ نہیں گیا، 1 دن اس کے پلیٹلیٹس نہیں گرے، 1 دن اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا۔ 73 سال کی عمر میں اس کو کوئی بیماری نہیں، اپنے ہی ڈاکٹر سے چھوٹی موٹی دوائی لے کے کھا لیتا ہے۔ تو اب عمران خان کمپرومائز کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، عوام نے یہ ادا پسند کر لی ہے۔ حالانکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تمام تر سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اور یہ پاپولیرٹی جو ہے یہ عمران خان کو ایسے نہیں ملی۔ جب وہ گورنمنٹ میں نہ رہا تھا 2018 میں، تو پیپلز پارٹی کے بغیر وہ حکومت نہیں بنا سکتا تھا، 4 سیٹیں اس کو چاہیے تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا۔ اس بار بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی حکومت نے دعوت دی تھی، پیپلز پارٹی نے بھی دعوت دی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا کہ میں نے ان 2 جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ حالانکہ سیاست میں یہ ٹوٹلی غلط ہے، مگر عوام اس ادا کو پسند کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کی پاپولیرٹی میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں، اس نے عوام کے نفس پہ ہاتھ رکھا ہے۔ یہ بعض دوست جو بتاتے ہیں کہ پاپولیرٹی کا کیا مطلب، جب مقبولیت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب تک مقبولیت پاکستان میں نہیں ہوتی، پاکستان میں آگے جا کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ حکومت نہیں بنا سکتے۔ ان کا سٹیک ہے اس ملک میں، یہ ایک جمہوری ملک نہیں ہے، یہ ایک سیمی جمہوری گورنمنٹ ہے، ملک ہے ہمارا۔
تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں آ سکتے، مگر عمران خان کی پاپولیرٹی اس ٹائم پہ بٹوں سے زیادہ ہے، جو بٹوں کا دور تھا اس سے زیادہ پاپولیرٹی ہے۔ ہر جگہ پہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پہ، مگر عمران خان کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھوڑا بہت آگے نیچے ہونا پڑے گا، ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس سے بات کرے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ بندہ باہر جانے یا نواز شریف کی طرح کو معاہدہ کر لے، یا 3 سال ایک کونے میں بیٹھ کے ایگریمنٹ کر لے اور بیٹھا رہے۔ اس کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے، تو عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، اور نہ ہی بشرا بیوی ڈیل کے ذریعے آ رہی ہے۔ آگے عمران خان کی رہائی ایکسپیکٹڈ ہے، مگر یہ ایک بات کلیئر ہے کہ عمران خان اگر رہا ہوتے ہیں اور اس کو نظر بند نہیں کیا جاتا تو یہ حکومت دھڑام سے 10 دن میں گر جائے گی۔ ان کے رہا ہوتے ہی پورا پاکستان اس کے پیچھے چل پڑے گا، ان کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے آج عمران خان ہوا میں ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف جیسے بندے کو، جس نے فوج کے خلاف لگے ہوئے تھے، اپنے دور میں کیا کچھ نہیں کہا تھا، ان کو واپس لے کے آئے۔ حالانکہ ان کی سیاست اس ٹائم ختم ہو گئی ہے۔ ان کو 2024 کے الیکشن میں، 8 فروری کے الیکشن میں ان کو دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لو آپ 8 فروری کو ہار گئے ہو، آپ کی یہ شکل ہے، اپنی شکل اپنی شیشے میں دیکھ لو۔ یہ حکومت جو کمزور ہے اس ٹائم پہ، ان کے ہاتھ میں جو اپنے فیصلے نہیں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کی 17 سیٹیں، آپ لاہور کی 11 ہار گئے ہو، پنڈی ڈویژن کی 13 ہار گئے ہو، جنوبی پنجاب میں اتنی ہار گئے ہو۔ اسی طرح ایم کیو ایم کو کہا گیا کہ آپ کی 17 نشستیں تھیں، آپ یہ ہار گئے ہو، فارم 47 لو، آپ اس پہ ہم اس کو آپ کو حکومت میں لے کے آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 14-15 نشستیں فارم 47 پہ ہیں، کچھ پنجاب میں کچھ سندھ میں۔ یہ سارے سمجھ رہے ہیں پورے ملک میں ہر صوبے میں عمران خان نے اچھی خاصی اکثریت حاصل کی ہے، مگر اس کو حکومت میں آنے نہیں دیا گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ٹائم پہ اس کی بن نہیں رہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں پرماننٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر عمران خان جو ہے اس ٹائم پہ پاپولیرٹی کی انتہا کو چھو رہا ہے، اور یہی پاپولیرٹی کے خلاف جانا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایک نہ دن اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ سوچے گی، ان کو بھی لگے گا کہ یار جس طرح عمران خان کے دور میں نواز شریف کے ساتھ ریلیشن رکھا گیا چھپ چھپا کے، جو عمران خان کو بھی پتہ نہیں چلا، کہ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی چھپ چھپا کے کچھ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو پاور کا اس ٹائم پہ منبع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو عمران خان کسی بھی طور پہ ڈیل نہیں کرے گا۔ وہ دیگر سیاستدانوں سے ٹوٹلی مختلف ہے، اس نے اپنا مقبرہ بٹوں سے بڑا بنا دیا، اس کے ذہن میں بن گیا۔ اس کے چاہنے والے پاکستان میں بہت ہیں۔ جتنی یہ گروپنگ اس پی ٹی آئی میں جو کہا جا رہا ہے کہ گروپنگ بنا دی جائے گی، جگہ جگہ پہ جتنے بھی گروپ بنا دو، 80 ممبران قومی اسمبلی میں ہیں، 20-21 سینیٹر ہیں، صوبائی حکومت ہے، یہ سب لے لو، مگر عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے۔ پھر الیکشن ہوگا، پھر مسائل کھڑے ہوں گے، کیا ہوگا پھر؟ تو ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جیل میں بیٹھ کے، اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل رہا۔ کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس پہ مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔